بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ مذاہب اس بات پر گواہ ہے کہ ہر سچے مذہب کے ماننے والوں کو سخت مخالفت اور تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ محض خدا تعالیٰ کی خاطر ان سب تکالیف و مصائب کو برداشت کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہیں، اور پھر اس مذہب کے پھیلانے کی خاطر اپنی جانوں اور مالوں کی قربانیاں پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج کرۂ ارض پر صرف جماعت احمدیہ ہے جو اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آج جماعت احمدیہ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کی قربانیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایم ٹی اے آسٹریلیا زنجیر کے نام سے پروگراموں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ایسے احمدی احباب کو آپ سے متعارف کروائیں گے جنہیں احمدیت اور اسلام کی خاطر بیش بہا قربانیاں پیش کرنے کی توفیق ملی۔ ان میں ایسے احباب جماعت بھی شامل ہیں جو جسمانی تشدد کا نشانہ بنے، ایسے مخلصین بھی شامل ہیں جنہیں محض للہ سنگین مقدمات اور قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا، اور ایسے خاندان بھی شامل ہیں جن کے افراد کو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آج کے اس پہلے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات جناب جہانگیر محمد جویا صاحب سے کرا رہے ہیں۔ جویا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جویا صاحب، سب سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے ناظرین سے اپنا تفصیلی تعارف کروائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جہانگیر محمد جویا ایڈوکیٹ جوہر آباد ضلع خوشاب ہے۔ اب میں سڈنی آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں۔ میرا آبائی گاؤں موزہ روڈا ضلع خوشاب ہے اور وہیں میں پیدا ہوا تھا، لیکن بعد میں سکونت جو ہے وہ یویو گوٹھ احمدیہ داخلی لال حسین تحصیل نور پر ضلع خوشاب میں اختیار کر لی، اور میرے والد کا نام ملک محرم خان صاحب جو یہ مرحوم اور والدہ صاحبہ کا نام دولت خاتون مرحومہ صاحبہ ہے، اور میں نے سن 1962 میں احمدیت قبول کی، اور میرا پیشہ وکالت اور زمیندارہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں بحیثیت امیر ضلع خوشاب میں جماعت کی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک سعادت تھی۔ جزاک اللہ جویا صاحب، آپ پر کلمہ طیبہ اور تبلیغ کے سلسلے میں متعدد مقدمات بنے اور کئی مرتبہ آپ کو جیل بھی جانا پڑا۔ یہ بتائیے کہ آپ پر کل کتنے مقدمات بنے اور آپ پر الزام کیا کیا تھے؟ میرے خلاف 9 مقدمات بنائے گئے اور 7 دفعہ میں جیل میں گیا، اور میرے خلاف مقدمے بنائے گئے کہ کلمہ طیبہ لگانے، کلمہ طیبہ تقسیم کرنے، اور کلمہ طیبہ کے متعلق لوگوں کو بتانے کے متعلق مقدمات بنائے گئے ہیں، اور 6-7 دفعہ مجھے جیل میں جانا پڑا، اور تقریباً 2 سال میں جیل میں رہا ہوں۔ جویا صاحب، آپ پر بننے والے مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس مختصر وقت میں ان تمام مقدمات کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں، پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو 1 یا 2 مقدمات کی تفصیلات مختصراً بتائیے۔ میں 2 مقدمات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ یہ اختصار کے ساتھ پیش کروں۔ سب سے پہلا مقدمہ میرے خلاف 14/3/86 کو سرگودا میں بنایا گیا، اور یہ محمد اکرم طوفانی ختم نبوت کے کارکن تھے، ان کی درخواست پر میرے خلاف بنایا گیا، اور اس میں یہ میرے خلاف 5واں مقدمہ تھا، اور ایک مقدمہ کے سلسلے کی تاریخ کے سلسلے میں ہم سرگودا میں گئے، اور سرگودا بار روم کے ہاتھوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نہ کھڑے تھے، اور وہاں میرے ساتھ جوید احمد صاحب جوید مربی خوشاب اور طاہر محمود چودھری مربی صاحب ضلع خوشاب تھے۔ تو ختم نبوت کے گنڈوں یعنی کارکنوں نے ہم پر حملہ کر دیا، ان کے پاس ڈنڈے تھے اور ڈنڈوں سے ہمیں مارا،
تو سب سے پہلے جب مجھ پر انہوں نے حملہ کیا تو ایک کارکن تھا، میں نے اس سے ڈنڈا چھین لیا اور میں نے اس کو مارنا شروع کیا. یوں ہی میں اس کو مار رہا تھا اور پیچھے ہٹا تو ایک بار تھی اس میں گر گیا اور اس کارکن کو میں نے اپنے اوپر قابو کر لیا. اور مجھے اور جاوید احمد صاحب جاوید کو وہ مار رہے تھے اور اتنے میں محمد عثمان صاحب مربی خوشاب وہ بھی آ گئے تھے. تو ایک آدمی محمود احمد نامی جو کہ احمدی تھا اور وہ ایک وکیل کا منشی تھا، تو اس نے پولیس کہنا شروع کر دیا. تو اس وقت انہوں نے ہمیں چھوڑا. تو وہ جو میرے اوپر تھا میں اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا بھائی بات یہ میرا اور آپ کا خدا ضامن، آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. میں نے اس کو چھوڑ دیا اور ڈنڈا بھی چھوڑ دیا. تو وہ کارکن جو دوسرے تھے وہ غصہ نکالنے کے لیے میری طرف بڑھے اور کہ اس کو ماریں. تو اس نے ان کو کہا بھئی بات یہ میں نے اس کو خدا ضامن دیے اس لیے آپ اس کو مت ماریں. لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور انہوں نے میری آنکھوں میں بھی مرچیں ڈال دیں اور جاوید احمد صاحب جاوید کی آنکھوں میں بھی مرچیں ڈال دیں اور محمد عثمان صاحب مربی جو تھے ان کو بھی بہت زیادہ زخمی کر دیا. اور جو طاہر محمود چودھری مربی صاحب ضلع تھے وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اور وہاں جو تھے ایک وکیل نسیم احمد نذیر صاحب جو تھے وہ وہاں موجود تھے، وہ احمدی تھے اور وہ بھلوال کے تھے. تو انہوں نے ہمیں چھڑانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی. تو یہ مقدمہ جب خط اس نے ہمارے جو محمود احمد صاحب تھے انہوں نے کہا پولیس آ گئی تو وہ چھوڑ کر ہمیں بھاگ گئے. اتنے میں میرے پاس شہید احمد خان صاحب ایڈوکیٹ آ گئے جو کہ غیر احمدی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے ٹیلی فون کر دیا ہے ہسپتال میں، آپ ہسپتال میں جائیں. تو ہم چاروں آدمی جو ہے وہ 2 رکشے آئے ان میں بیٹھ گئے اور ہم ہسپتال پہنچے. تو ہم لوہان تھے. تو وہاں ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ تو بڑے شریف لوگ ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ کیا واقعہ ہوا کہ آپ ان سے آلودہ ہیں؟ تو اس وقت ہم نے ان کو کوئی بات نہ بتائی. لیکن ہمارے جو مربی محمد عثمان صاحب تھے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا. تو وہ تمام لوگ جو تھے وہ ہمارے ساتھ ہو گئے اور محمد عثمان صاحب جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے جا رہے تھے اور وہ ہمارے ساتھ تھے. اس طرح ورد کرتے ہوئے ہم ہسپتال میں پہنچے. جب ہم ہسپتال میں پہنچے تو جاوید احمد صاحب جاوید کو میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ میرے قمیض پر کلمہ طیبہ لکھ دیں. تو انہوں نے کلمہ طیبہ میری قمیض پر لکھ دیا کیونکہ پہلے جو کلمہ طیبہ تھا وہ ختم نبوت کے انہوں نے نوچ لیا تھا. تو جب لکھا تو اتنے میں جو وہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ آ گئی. ڈی ایس پی صاحب، انسپیکٹر پولیس صاحب پہنچ گئے کیونکہ وہ کلا نے ڈی سی اور ایس پی صاحب کو یہ ٹیلی فون کیا کہ ہمارا ایک وکیل ہے جہانگیر مجویہ، اس کو انہوں نے مارا ہے بار روم کے ہاتھوں میں، اسی لیے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ہمارے وکیل کی حفاظت ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد تو ہمارے وکلاء جو تھے انہوں نے دوسرے روز ریزولیشن پاس کیا اور ایک قرارداد پاس کی اور ان کی یہ مذمت کی کہ یہ انہوں نے غنڈوں والا کام کیا ہے، یہ قاضی بھی بنے ہوئے ہیں، یہ جلاد بھی بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی یہ کیس یا مقدمہ کا یا جرم بنتا تھا تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے، نہ کہ ان مولویوں کا کام ہے کہ یہ تشدد کریں. تو انہوں نے یہ ریزولیشن پاس کیا اور اس کی کاپی گورنر پنجاب اور ڈپٹی کمشنر صاحب خوشاب، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس سرگودا صاحب، میں بھول گیا ہوں وہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ سرگودا خوشاب نہیں، تو ڈی آئی جی صاحب، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب پنجاب ہائی کورٹ یہ بھیجی گئیں اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان گنڈوں کے خلاف 307 149 148 ٹیپ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے. مگر آج تک وہ مقدمہ جو ہے وہ درج نہ ہوا، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی. تو مجھے جب ہسپتال میں تھا تو مجھے ڈاکٹروں نے فارغ کر دیا اور جاوید احمد صاحب جاوید کو بھی فارغ کر دیا. تو یوں ہی ہم باہر نکلے تو پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور وہ تھانے میں مجھے لے گئے. تھانے میں جا کر انہوں نے میری قمیض اتار لی اور آج تک مجھے علم نہیں ہے کہ میری قمیض انہوں نے کہاں کی. دوسرے دن مجھے انہوں نے تھانے بھیج دیا، جیل میں بھیج دیا، جیل میں بھیج دیا اور میں وہاں جو تھا پہنچ گیا اور 298 ٹیپ کے تحت مقدمہ درج ہوا. اور اس کے بعد میری یہ ضمانت اپنا ہائی کورٹ کے
چیف جسٹس اور مرزا مجدد صاحب نے لی، اور میں اس مقدمے میں تقریباً 6 ماہ جیل میں رہا ہوں. اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ 7واں مقدمہ تھا. یہ بھی غلام ربانی ختم نبوت کے جو سیکرٹری سرگودا کے تھے ان کی درخواست پر میرے خلاف بنایا گیا. اس وقت میرے ساتھ محمد شفیع صاحب جویا، گلباز صاحب جویا، اس کے بعد محمد رمضان صاحب جویا، میر عالم صاحب جویا، محمد وارث صاحب جویا، حافظ محمد امجد صاحب سرگودا قیام حیات، وسیم احمد گل صاحب سرگودا، اور اپنے محمد احمد صاحب پرویز منتالی ڈی بی حال ربوہ، یہ میرے ساتھ اس مقدمے میں نتھی کیے گئے اور ہمارے خلاف یہ مقدمہ بنایا گیا 298 کے تحت. درخواست میں مولانا ربانی نے یہ لکھا کہ ہمیں معتبر ذرائع سے علم ہوا ہے کہ جہانگیر محمد جویا کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہوئی ہے اور آج وہ پھر کلمہ طیبہ لگا کر توہین رسالت کرے گا، اس لیے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ میری جو ضمانت تھی اس کی درخواست وکلاء صاحبان سرگودا نے مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالت میں دی، لیکن اس نے میری درخواست مسترد کر دی. اس کے بعد ہماری درخواست جو ہے وہ اپیل کی گئی محمد یار لالی صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب سرگودا کی عدالت میں. تو انہوں نے میری ضمانت جو تھی وہ مسترد کر دی اور جو دوسرے تھے ان کی ضمانتیں لے لیں. اس طرح میری جو ہے وہ ضمانت کی اپیل ہائی کورٹ بھی کی گئی، اور ہائی کورٹ میں یہ میرا مقدمہ محمد رفیق صاحب تارڑ جسٹس ہائی کورٹ آف پنجاب تھے کہ عدالت میں لگا. تو جب انہوں نے اس مقدمہ کی سماعت کی، ضمانت کی درخواست تھی، تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ اس پر 295 تے پہ لگنی چاہیے جس کی عمر سزائے موت ہے، اور سب سے پہلے یہ میرے خلاف جو ہے یہ دفعہ لگائی گئی ہے. تو جب یہ صدر اب جو ہیں وہ اب جو وہ ہیں وہ پاکستان کے صدر ہیں، تو ان کی یہ دفعہ لگانے کے بعد پولیس نے میرے خلاف 295A 295B تے پہ لگا دی، اور یہ دفعات جو ہیں وہ قرآن مجید اور مسجد کی بھی حرمتی کے متعلق ہیں. تو یہ مقدمہ بعد میں عبدالغفار خان صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج سرگودا نے مسترد کر دیا، اور اس سے ہمیں مجھے اور میرے ساتھیوں کو بری کر دیا. تو یہ 2 مقدمات تھے جن کے متعلق میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے. ویسے تو دوسرے مقدمات بھی ہیں، لمبی تفصیل ہے کہ وقت یاد نہیں دیتا کہ میں وہ پیش کروں. جزاک اللہ. جیسا اب ان تمام مقدمات کے دوران یقیناً آپ کا واسطہ پولیس اور مقامی انتظامیہ اور عدلیہ سے بھی رہا ہوگا. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ان حکام اور اداروں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا. اصل بات یہ ہے کہ جو انتظامیہ اور پولیس تھی ان کا ہمارے ساتھ تشدد امیز رویہ تھا. ایک دفعہ پولیس سرگودا نے میرے بیٹے امان اللہ صاحب جویا، میر عالم صاحب جویا، محمد وارث صاحب جویا اور وغیرہ کو تھانے میں مارا پیٹا اور ان کے ساتھ تشدد کیا. اس کے علاوہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کا بھی رویہ جو ہے، انتظامیہ ان کا بھی سخت رویہ ہے. عدلیہ جو ہے نا وہ انصاف دینا چاہتی ہے، انصاف کرنا چاہتی ہے، مگر وہ مجبور ہے، وہ مولیوں سے اور وہ حکومت کے دباؤ سے ڈرتی ہے اور وہ مقدمات کا فیصلہ نہیں کر پاتی. میں آپ کو اس سلسلے میں 2 مثالیں دوں گا. پہلی مثال یہ ہے کہ میرے خلاف سب سے پہلا جو مقدمہ جوہر آباد میں بنا، اس کی درخواست تو پہلے نور حسین بھٹی صاحب مجسٹریٹ درجہ اول تھے اس میں دی گئی، انہوں نے مسترد کر دی. اس کی بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میاں حبیب الرحمان کی عدالت میں درخواست دی گئی. جب وہاں درخواست میری زیر سماعت ہوئی تو انہوں نے میری ضمانت لے لی. جب ضمانت انہوں نے لے لی تو وہاں کے ختم نبوت کے کارکن جو اس وقت مولانا غلام ربانی جو تھے وہ ختم نبوت کے صدر تھے ضلع خوشاب کی، انہوں نے جلوس نکالا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی گئیں، اور میرا چیمبر جو تھا وہ گرا دیا گیا، فرنیچر جو تھا وہ توڑ دیا گیا، اور سیشن جج صاحب جو تھا اس کے بھی جو بورڈ تھے توڑ دیے گئے، اور اس کو کہا گیا سیشن کتا اس نے کیوں ضمانت لی ہے. تو یہ ایک واقعہ جو میرے مقدمے میں ایک جج کے ساتھ پیش آیا وہ ہے. اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ ڈاکٹر محمد اختر صاحب مجوکا، ان کے خلاف مقدمہ زیر دفعہ 295 تے پہ بنا اور جس کی سزائے موت ہے. تو ان کی ضمانت میاں عبدالعلیم صاحب صادق نے لی، تو مولویوں نے وہاں جلوس نکالا، انہوں نے وہاں ان کو گالیاں بھی دیں
اور احمدیوں کو بھی گالیاں دی گئیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گالیاں دی گئیں. تو وہ جو تھے ڈپٹی کمشنر صاحب نے سیشن جج صاحب کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، یہ امن عامہ کو خطرہ ہے، مولویوں سے خطرہ ہے، اس لیے آپ اس کی ضمانت نہ لیں. لیکن انہوں نے ان کے کہنے کے باوجود ضمانت لی اور انہوں نے پھر جلوس نکالا. تو یہ دو واقعات ہیں کہ عدلیہ جو ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھی نہیں ہے، اکثر وہ عدل کرتی ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مولویوں اور انتظامیوں کا جو دباؤ ہے وہ اٹھانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسا اب اس تمام عرصہ میں جب آپ کو مقدمات کا سامنا تھا اور آپ کو کئی بار جیل جانا پڑا، یہ وقت یقیناً آپ کے خاندان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہوگا. اب ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے کہ کون کون سی مشکلات آپ کو اور آپ کے خاندان کو اس عرصے میں پیش آئیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جب میں جیل میں تھا تو میری والدہ صاحبہ دولت خاتون کی وفات ہو گئی. تو ان کی جو میت تھی وہ جیل کی ڈیوڑی میں لائی گئی اور میں نے ان کا منہ دیکھا. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے میری ضمانت ہو گئی. شہزادہ کبیر احمد صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے، انہوں نے ضمانت لے لی اور نصر اللہ بلی صاحب اور محمود الحسن صاحب مجھے وہاں سے یہ لے گئے. اور ربوہ میں میری والدہ موسیہ تھی، وہ دفن ہونی تھی، تو وہاں میں جنازے میں پہنچ گیا. اس کے علاوہ جب بھی میں جیل میں رہا ہوں تو مجھے ذہنی پریشانی ہوئی ہے. ذہنی پریشانی بڑی ہوتی ہے. ایک شریف آدمی کو جتنی پریشانی ایک دن میں جیل میں ہوتی ہے اتنی ایک سال میں باہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیل بڑی سخت ہے. لیکن یہ پریشانی ہماری خوشی میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ہمیں علم تھا کہ ہم اللہ اور اللہ کی رسول کی خاطر یہ ہم قربانی دے رہے ہیں. اور وہاں حضرت صاحب یا وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو وہ جو ہماری ذہنی پریشانی ہوتی تھی وہ خوشی میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وکیل تھے قریشی بشیر احمد صاحب جو سنی تھے، مجھے پولیس نے گرفتار کیا اور ایک ریٹائرنگ روم ہے جو جج مجسٹریٹ کو اس میں لے گئی. تو وہ میرے پاس پہنچے، اس نے کہا جو یہ صاحب آپ کلمہ طیبہ لگانا چھوڑ دیں، دیکھا ہے باہر بڑا جلوس ہے، وہ آپ کو مار دیں گے، تو آپ کلمہ طیبہ لگانا چھوڑ دیں. تو میں نے کہا بات یہ ہے قریشی صاحب کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ انہوں نے کہا مرنا ہے. تو میں نے کہا بات یہ کہ بستر کی موت سے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ کلمے کی خاطر میں مر جاؤں. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ لگائے رکھیں. اس کے بعد جیل میں تبلیغ کرنے کا ہمیں بڑا موقع ملا. وہاں محمد خان ڈھرنال ایک ڈاکو تھے مشہور پنجاب کے، تو ان کو بھی تبلیغ کی گئی. دوسرے جو جیل والے تھے ان کو تبلیغ کی گئی، اور وہ جیل والے جو تھے وہ لوگ اچھے تھے. اس کے بعد ایک عبدالستار صاحب عاجز سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، وہ بھی بہت اچھے تھے، اور وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ یہ کلمہ طیبے کا جو کیس احمدیوں پر بن رہے ہیں یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں. ایک محمد اشرف علی شاہ سپرنٹینڈنٹ جیل شاہ پور تھے، وہ بھی بہت اچھے تھے. اور ہمارے عبد المجید صاحب قریشی صاحب جو اب سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ احمدی ہیں، وہ اس وقت ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے. تو وہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے وہ ٹیلی فون کرتے تھے جیل میں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے احمدی لوگ آئے ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا. ان کی وجہ سے پھر ہمارے احمدیوں کی جیل میں عزت ہوتی تھی اور وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے. تو اس کے بعد جیل میں رہا ہوں سرگودا میں، تو مجھے قریشی محمود الحسن صاحب کے گھر سے روٹی ملتی رہی ہے، کھانا ملتا رہا ہے. اور جب ہم ڈسٹرکٹ جیل شاہپور میں رہے ہیں تو اس وقت خوشاب کی جماعت جو ہمیں روٹی اور کھانا دیتی رہی ہے. تو ایک دفعہ ہم 40-50 کے قریب وہاں احمدی جمع ہو گئے تھے جن کی روٹی جو تھی وہ خوشاب کی جماعت نے دی، اور ان کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے اسیران رائے مولا کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان کو اور سرگودا والوں کو جزائے خیر دی. جیسا اب اس تمام عرصہ میں یقیناً آپ کا جماعت اور نظام جماعت سے مسلسل رابطہ رہا ہوگا. یہ بتائیے کہ مقامی اور ہمسایہ جماعتوں کی طرف سے اور جماعت احمدیہ پاکستان کی طرف سے آپ کو کیا تعاون حاصل رہا؟ جماعت احمدیہ ضلع خوشاب نے بھی ہماری ملاقاتیں کی، ہمارے دل کو بڑھایا اور ہمیں تحائف دیے. ضلع سرگودا کی جماعت نے بھی ہماری ملاقاتیں کی، ہمارا حوصلہ بڑھایا. اور وکلاء صاحبان جو تھے انہوں نے ہمارے مقدمات کی پیروی کی. نصر اللہ بلی صاحب ایڈوکیٹ، اس کے بعد اپنا محمد اسلم صاحب باجوہ ایڈوکیٹ، اس کے بعد عطا اللہ گجر صاحب وغیرہ ایڈوکیٹ، اور انہوں نے ہمارے مقدمات کی سماعت کی. اور اس کے علاوہ
ہائی کورٹ میں بھی مقدمات کی مرزا نصیر احمد صاحب جو تھے وہ مبشر احمد لطیف صاحب اور دوسرے وکلاء نے ان کی ہماری پیروی کی، اور سپریم کورٹ میں مجیب الرحمان صاحب نے پیروی کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. صاحب ہر مشکل وقت میں جماعت احمدیہ کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ خلیفۃ المسیح کی جانب رجوع کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کے طلبگار رہتے ہیں. اس مشکل وقت میں آپ نے بھی یقیناً حضور ید اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی درخواست کی ہوگی. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ خلیفۃ المسیح ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ حاصل ہوئی؟ اس سے پہلے میں وہ بھول گیا تھا ذکر کرنا جو ہے وہ پاکستان مرکزی کی جماعت کی خدمات کا. تو انہوں نے بھی ہماری ملاقاتیں کی. مرزا غلام احمد صاحب جو تھے انہوں نے ہماری ملاقاتیں کی. مرزا خورشید احمد صاحب نے ملاقاتیں کی. مولانا محمد اپنے ناظر عبور احمد صاحب جو تھے مرحوم انہوں نے ملاقاتیں کی. دوسری جماعت اور مرکزی نمائندوں نے ہماری ملاقاتیں کی اور ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی. اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ حضرت صاحب کے بہت سے خطوط مجھے آتے رہے جو کہ بڑے مان افروز ہیں اور دل کو روحانیت تقویت دینے والے ہیں. اور اگر میں یہاں تمام کا ذکر کروں تو وہ وقت یہاں سے نہیں دیتا. تو میں صرف حضرت صاحب کے 2 خطوط جو ہیں وہ پڑھ کر سناؤں گا جو کہ میں پیش کرتا ہوں. یہ سب سے پہلا خط تو 13/6/1987 کا لکھا ہوا ہے اور حضرت صاحب لکھتے ہیں یہ پیارے عزیزوں اور باغ احمد کے نو نہالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سن کر خوشی ہوئی کہ مجلس خدام الاحمدیہ خوشاب ضلع مورخہ 21، 22 اور 23 جنوری کو اپنا سالانہ اجتماع منعقد کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہر لحاظ سے غیر معمولی برکتوں سے بھر دے اور آپ کی اخلاقی اور روحانی اور علمی ترقیات کا موجب بنائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ضلع کو اس طریق ساز دور میں عظیم الشان قربانیوں کی توفیق بخشی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو محبت سے یاد کرتا ہوں. خصوصی طور پر آپ کے امیر صاحب نے تو ہمیشہ زندہ رکھنے والی مثالیں قائم کی ہیں. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایسا بہادر جان نثار اور کلمہ طیبہ سے عشق رکھنے والا امیر ملا ہے. اس کی قدر کریں اور محبت اور وفا کے ساتھ ان کی اطاعت کریں. امید ہے ان کی قیادت میں آپ کی جماعت کے خواہ انصار ہوں یا خدام، مردوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بوڑھے سب غیر معمولی ترقی کریں گے انشاءاللہ. پیغام حق کو حضر جان بنائیں. دعوت اللہ ہماری جان ہے. اس کے لیے دعا کے ساتھ حکمت کے تقاضے بھی پورے کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور کبھی ماند نہ ہوں. امیر صاحب اور خوشاب کے بعد دوسرے خوش نصیبوں کو جو سعادت نصیب ہوئی ہے اسے باہمت اور پورا عزم دوستوں تک پہنچانا چاہیے. جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی انتہائی قیمت وصول کرنی ہے. مسلسل کوشش کے ساتھ انہیں کا بدلہ اس طرح لینا ہے کہ قربانیاں لینے والے خدا تعالیٰ کے فضل سے قربانیاں دینے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق بخشے اور اپنی رحمت کے سائے تلے آپ کو قائم و دائم اور آگے بڑھاتا چلا جائے. آپ سب کو میری طرف سے محبت بھرا سلام وسلام. خاکسار مرزا طاہر احمد. یہ خط جو ہے وہ صادق محمد طاہر اس وقت قائد خدام الاحمدیہ تھے ان کو لکھا گیا اور ایک نقل مجھے بھیجی گئی. اور اس وقت جو تھے جو حضرت امیر صاحب آسٹریلیا ہیں، محمود احمد صاحب وہاں صدر خدام الاحمدیہ تھے. تو اب جو دوسرا خط جو ہے وہ میں پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ مجھے حضرت صاحب نے بھیجا تھا. یہ 8/3/86 کو لندن سے مجھے لکھا گیا. اس کا نمبر PE 3879 ہے. لکھتے ہیں حضور پیارے عزیزم جہانگیر مجویہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خط مورخہ 15-19 فروری پڑھ کر بہت خوشی ہوئی. مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ شہادت کی سربلندی کی توفیق اور سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنے فرشتوں سے مدد فرمائے. الحمدللہ آپ نے شیروں کی طرح کلمے لگائے رکھا اور سب کو دکھایا ہے اور اس جرأت سے کام کیا کہ سارے ماحول پر غالب آ گئے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پیچھے ساری جماعت بھی شیر بن کے عدالت میں گئی. کلمہ لگا کر جو گئے تھے ان سب کو محبت بھرا سلام کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ان کو خادم دین بنائے اور اپنے فضلوں سے نوازے، دشمن کے شر سے محفوظ رکھے. واسلام. خاکسار مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع.
اور یہ جو حضور نے لکھا ہے کہ آپ کے پیچھے ساری جماعت شیر بن کے عدالت میں گئی، اس سلسلے میں تھوڑی سی میں گزارش کروں گا کہ ہمارے 100 خدام نے وہاں کلمہ طیبہ کا بیع لگا لیا، میری ضمانت کی درخواست دی، لیکن میں جیل میں تھا، تو اس وقت لوگ حیران رہ گئے کہ یہ لوگ اتنے محبت کرنے والے ہیں کلمہ طیبہ سے کہ انہوں نے تمام نے اپنے آپ کو گرفتاری دینے کے لیے پیش کر دیا ہے، تو وہاں گرفتاری نہ لی گئی، اور اس طرح جو تھے وہ ہمارے خدام جو تھے وہ گرفتاری سے بچ گئے، اور وہ کلمہ طیبہ انہوں نے لگایا تھا۔ جیسا وقت کافی ہو گیا ہے، میں آخری سوال ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ جیسا سوال میرا یہ ہے کہ الحمدللہ اب ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں تحریر اور تقریر اور مذہب کی مکمل آزادی ہے، آپ کے خیال میں ہم اس آزادی کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس ملک میں واقعی تحریر و تقریر اور مذہب کی آزادی ہے، ہمیں ان کو پیار محبت اور اخلاق سے تبلیغ کرنی چاہیے، اور ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ملک ہمارا محسن ہے، اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جس طرح انہوں نے دنیاوی ترقیات میں بلندی حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روحانیت میں بھی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ ترقی کریں جس طرح یہ دنیاوی لحاظ سے ترقی کر چکے ہیں۔ تو میری یہ ان کے متعلق دعا ہے۔ اس کے بعد میں تمام جماعت احمدیہ عالمگیر کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں، اور خاص کر جو ہے وہ پاکستانی جو ہمارے احمدی ہیں ان کو خصوصی سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی بہادری، دلیری، ہمت، حوصلہ، عزم، استقلال، ثابت قدمی اور عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ سختی سے کام لیتی ہے اور احمدیوں کی شکنجے کستی جا رہی ہے، لیکن خدا تعالیٰ بھی بڑا طاقتور ہے، وہ بھی ان کی شکنجے کس رہا ہے۔ تو یہی آخر میں دعا ہے کہ میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔